بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کم عمر میں شادی کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لیا کریں، آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا کھایا کرو، شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور رہتی ہیں اور باقی دن دماغ فریش رہتا ہے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے، اور دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کریں، ہر قسم کی موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں بہت کم کھائیں، آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں خشکی ہو جانے کی صورت میں روزانہ شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ خشک انار کھا لیں، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پی لے تو افاقہ ہوگا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے نہ صرف یہ کہ پتھری ہونے لگتی ہے بلکہ اس سے مثانے کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھائیں، یہ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا چبھ جائے تو لیموں کا رس پینے سے وہ تحلیل ہو کر نیچے چلا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات پر تو نہیں یاد کروں گا، نامہ اعمال کے وقت، میزان کے وقت اور پرالصراط پر۔ بلڈ پریشر والے مریض کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پنڈلیوں میں اکثر درد رہتا ہو تو یہ فالج ہونے کی علامت ہے۔ پاؤں کا مساج کرنے سے جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پیا کریں، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند نظر آئیں تو ایک کھجور روزانہ کھانے کے بعد کھا لو۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو عورت زیادہ سست رہتی ہے اور زیادہ سوتی رہتی ہے ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ رات کو دائیں جانب منہ کر کے سویا کرو، زندگی بھر کینسر جیسے موذی مرض سے بچے رہیں گے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا مسنون بھی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے جملہ امراض میں آرام ملے گا۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر صحت مند ہیں۔
سیدنا کعب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کچی کھیتی کی سی ہے کہ ہوائیں اس کو حرکت دیتی ہیں، کبھی اس کو ٹیڑھا کرتی ہیں اور کبھی اس کو سیدھا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زرد ہو جاتی ہے۔ اور کافر کی مثال اس یعنی صنوبر کی سی ہے جو زمین میں موجود اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کوئی شے اس کی حرکت نہیں دے سکتی یہاں تک کہ وہ ایک ہی مرتبہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کو بہترین پرسکون نیند آئے گی۔ سونے سے قبل کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، اس سے جب آنکھیں کھلیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اچھی نیند آئے گی۔ جوڑواں بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد کوئی پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلنجی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کیلے کے چھلکے کھا لینے سے معدے کی تیزابیت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر لہسن کے رس کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ گوشت کی جگہ زیادہ سلاد کھانا شروع کر دیں، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چنبیلی کے پتے ابال لیں، ہر صبح اس پانی کو پیا کریں، دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لکوریا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں ہر وقت اپنے بال کھلے رکھتی ہیں ان کی تولیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز سے جلدی فارغ ہو کر مڑے تو لوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں میں تعجب محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ہاں گھر میں رکھا ہوا ٹکڑا یعنی سونے وغیرہ کا یاد آ گیا تھا تو مجھے اس بات کا تعجب خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہاں نہ رہ جائے، چنانچہ میں نے اس کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سوئیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے لکوہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر کے سوئیں، آپ کے پٹھے کافی مضبوط ہو جائیں گے۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ مرد کی مردانگی کم ہو تو اسے لونگ کا پانی پلائیں۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ سونے سے قبل چائے کا استعمال بالکل ترک کر دیں، یہ دماغ کو کمزور کرتی ہے اور آپ کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ حمل جلدی ٹھہرنا ہے تو سپغول میں بادام ملا کر کھایا کریں، حمل انشاءاللہ جلدی ٹھہر جائے گا۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت گریز کرو کیونکہ اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی استعمال نہ کریں ورنہ کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چنے، جو اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ کیوی کے پھل کو کھانے کے بعد بکری کا دودھ پینے سے ہڈیاں پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ آٹے میں دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ حاملہ عورتیں مکھن لازم استعمال کریں، اس سے حمل میں تکلیف کم ہوگی اور بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ ہلدی کا استعمال ضرور کریں، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔
پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، دل کی اہم رگب بھی بند کرتا ہے جو دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے۔ آب زمزم کا پانی پینے کے دوران جو حاجت مانگی جائے وہ جلدی مل جاتی ہے۔ ہر روز کو خالی پیٹ دوڑ لگایا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کا استعمال سے بچنا چاہیے۔ رات کے وقت ہرین کا مربع 2 عدد کھا کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دو، نیند فوری طور پر آ جائے گی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ شاید کسی تبدیلی کی وجہ سے ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متغیر چہرہ دیکھ رہی ہوں، کیا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اس کی وجہ وہ 7 دنانیر ہیں جو کل ہمارے پاس لائے گئے تھے، میں ان کو بستر کے کنارے میں رکھ کر بھول گیا تھا، بس میں نے ان کو تقسیم کیے بغیر رات گزاری ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جائے گا۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جائیں گی۔ کچی ہری مرچیں آپ کے جسم کی چربی کو پگھلاتی ہیں، ان کے استعمال سے وزن بہت تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ چائے پینے کی عادت کم سے کم کر دیں کیونکہ یہ وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا؟ جن چھوٹے بچوں کو گیس کی پرابلم ہو جائے اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہوں تو ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل کی مالش کر دیا کریں، سکون محسوس کریں گے۔ موٹی عورتیں اپنی ناف میں لیموں کا قطرہ ڈال دیں، چند دن میں وزن میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔ سرد اور خشک موسم میں روزانہ رات کو سوتے وقت یا صبح نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجوریں ملا کر گرم کر کے روزانہ پیا جائے، اس سے جسم ٹھنڈ کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ فاطمہ زہرا کے ہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دروازے پر پردہ ڈالا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف نہیں لائے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے ہاں پہلے نہ آئے۔ چنانچہ سیدنا علی یعنی جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے فاطمہ کو فکر مند اور مذموم دیکھا تو پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے لیکن میرے پاس اندر تشریف نہیں لائے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بہت بھاری گزرا ہے کہ آپ ان کی طرف تشریف لائے اور آپ ان کے پاس اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور دنیا کیسے، یا فرمایا میں اور نقشہ نگار کیسے؟ راوی کہتے ہیں کہ پاس سیدنا علی رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس چلے گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے یہ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فاطمہ سے کہو اس کو چاہے کہ وہ اس کو بنو فلان کے پاس بھیج دے۔ جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال قہوے کے ساتھ کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہے۔ اس کا استعمال انسان کو تا دیر تندرست رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند چوے ڈال کر
गर्म करें और इस तेल से जोड़ों पर मालिश करें। ये दर्द को कम करने और जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। सूखे पुदीने की चटनी बनाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। घुटनों के दर्द से निजात चाहते हो तो काले चने गर्म दूध के साथ पी जाओ, दर्द ख़त्म हो जाएगा और जिस्मानी ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। दिल के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन इस्तेमाल करें। कच्ची रोटी खाने से इज्तनाब करें, इससे पेट की बीमारी हो जाती है। पौधों के गमले में ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते। मछली का तेल नाफ में डाल दिया जाए तो पेट की चर्बी पिघल जाती है। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।